بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ میں سیمی زبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 17، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ ہے لاسٹ پارٹ۔ بالکل یہ کتاب اس سے پہلے 16 پارٹس میں ہمارے ہاتھوں میں تھی، لیکن آج کے بعد پھر یہ ہم اس طرح روزانہ ظاہر ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آخری پارٹ کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے کئی جو ہماری آڈیوز تھیں اس میں امام محمد تقی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم تک ان کا علم پہنچا ہے ان کے بارے میں۔ اور اب ہم پیج 274 پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 256 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے ابو عمر والخدا۔ ابو عمر والخدا، الف لام واو کے بعد ہے الف لام، خ دال الف، اور آخر میں حمزہ۔ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں۔ کتاب کافی میں ابی عمر والخدا سے روایت ہے جس نے کہا کہ میری مالی حالت خراب ہے، چنانچہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خط لکھا، اور انہوں نے جواب میں مجھے لکھا کہ سورہ نوح کی پہلی آیت کو پڑھنا جاری رکھو، جس میں کہا گیا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ میں 1 سال تک اسے پڑھتا رہا لیکن کچھ نہیں ملا، چنانچہ میں نے ایک بار پھر خط میں اپنی خراب مالی حالت کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، میں نے پورا 1 سال جیسا کہ آپ نے حکم دیا سورہ نوح کی پہلی آیت کی تلاوت کی، لیکن کچھ نہیں ملا۔ امام علیہ السلام نے مجھے خط لکھا کہ سال تمہارے لیے ختم ہو چکا ہے، اب سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ چنانچہ میں نے یہ کام شروع کیا، اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے میرے لیے رقم بھیجی اور مجھے میرا دین لکھا ہے ادا کیا، دال پہ تشدید ہے یا دین، ہاں دین ادا کیا، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام نے میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے رقم مقرر کی اور مجھے اپنی وکالت میں بصرہ بھیجا اور میرے لیے 500 درہم مقرر کیا۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 316 اور حدیث نمبر ہے 50۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 275 پر۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نمبر 257 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے ابو عبداللہ الخراسانی۔ لکھا ہے صدوق نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ابی عبداللہ خراسانی سے روایت کی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، میں نے اس وقت حج ادا کیا جب میں اس حج کو ادا کرنے کے مخالف تھا، اور خدا نے مجھے آپ کی معرفت سے نوازا اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس چیز پر تھا وہ باطل تھا۔ آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حج کو حج اسلام قرآن جانو اور اسے نافلہ شمار کرو۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب من لا یحذر والفقی، اور جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 430 اور حدیث نمبر 2884۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ منحرف تھا اور پھر اس کی ہدایت ہوئی اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد لکھا ہے نمبر 258 پر ہے نام ابو الفضل الخراسانی، خراسانی یا خراسانی۔ لکھا ہے کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام رضا علیہ السلام کا ایک ساتھی سمجھا ہے۔ اس کے بعد نمبر آ گیا 259، اس پہ نام ہے ابو مسافر۔ لکھا ہے بہار الانوار میں خرائط سے ابی مسافر نے امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات مرنے والا ہوں، جان لو ہم ایک ایسا گروہ ہیں جب اللہ اہل دنیا سے ہماری موجودگی پر راضی نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب نمبر 260 پر نام ہے ابو مساور رحمۃ اللہ، میم سین الف واورے۔ لکھا ہے شیخ توسی انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک ساتھی سمجھتے تھے اور ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں پیج نمبر 261 پہ نام ہے ابو یحییٰ صنعانی، صاد نون عین الف نون چھوٹی ہے رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے کتاب کافی میں ابی یحییٰ صنعانی سے روایت ہے امام علی رضا علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام جو ابھی بچے تھے ان کے پاس گیا، پیج 276 پاس گیا، اور میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی عظمت جیسا ابھی ہمارے شیعوں میں پیدا نہیں ہوا۔ حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 321 اور حدیث نمبر 9۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یحییٰ صنعانی، صاد نون عین الف نون چھوٹی ہے، یحییٰ صنعانی سے
صنعانی سے روایت ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے جو بیان کی گئی ہے، لیکن ابو یحییٰ صنعانی امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کا نام عمر بن تیبہ بے تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یحییٰ صنعانی اور ابا یحییٰ صنعانی دو افراد ہیں یا ایک شخص، اور کتاب فصل خواتین میں ان کا نام درج کرنے میں مصنف نے غلطی کی ہے، خدا بہتر جاننے والا ہے۔ آگے لکھا ہے فصل خواتین، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین بھی تھیں جنہیں امام محمد تقی علیہ السلام سے گفتگو کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، جن کے نام درج ذیل ہیں۔ اچھا، ترتیب بات آ گئے ہیں 262 پہ، اور نام ہے ام احمد بنت الحسین۔ لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اس کے بعد 263 نمبر ہے، لکھا ہے نام ہے زینب دختر محمد بن یحییٰ، اور ان کا نیچے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ پھر 264 نمبر پہ نام ہے حکیمہ دختر امام موسیٰ بن جعفر، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بزرگ خاتون حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے وقت موجود تھیں۔ روایت ہے کہ حکیمہ ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ کیونکہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ خضران کے وضع حمل کے دوران موجود تھی، امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے حکیمہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہاں موجود رہنا۔ میں نے اطاعت کی اور دائی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی جہاں خضران موجود تھیں۔ اس نے ہمارے سامنے چراغ رکھا اور دروازہ بند کیا، لیکن جب میں نے چراغ جلایا پیدائش کے درد نے اسے قابو کیا۔ ہم آ گئے پیج 277 پہ، لکھا ہے اچانک چراغ بجھ گیا، میں اس پر افسردہ اور پریشان تھی۔ اچانک میں نے تشت میں امام محمد تقی علیہ السلام کی موجودگی کو دیکھا جو خضران کے سامنے تھا۔ میں نے ان پر لباس کی صورت میں ایک باریک سی شے دیکھی جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے دیکھا اور یہ اتنا نورانی تھا کہ اس نور سے گھر روشن ہو گیا۔ میں نے انہیں پکڑ لیا اور اسے اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس کپڑے کو ان سے الگ کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور دروازہ کھولا، چنانچہ امام علیہ السلام نے بچے کو لیا اور اسے گہوارے میں لٹا دیا اور فرمایا اے حلیمہ، اس کے گہوارے کے ساتھ رہو۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے آسمان کی طرف آنکھیں کھولیں اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور خوف اور اضطراب کے ساتھ ابو الحسن الرضا کے پاس گئی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے اس بچے سے ایک عجیب سا کام دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا تھا؟ میں نے انہیں اس کے بارے میں بتایا۔ امام نے فرمایا اے حکیمہ، جو عجائبات تم نے دیکھے ہیں یہ ان عجائبات سے کہیں زیادہ عجائبات ہیں۔ اب آئیے اس کا میں آپ کو حوالہ بتا دوں، یہ ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 394۔ اب نمبر آ گیا 265 پہ نام ہے حکیمہ دختر امام علی رضا علیہ السلام۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محمد ابن ابراہیم جعفری نے امام علی رضا علیہ السلام کی بیٹی حکیمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا بھائی امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہوا تو میں نے ان کی اہلیہ ام الفضل کے پاس گئی اور کسی وجہ سے اس سے بحث کی۔ جب ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے فضل و کرم اور ان کی سخاوت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور خدا نے انہیں علم و حکمت عطا کیا تھا، ان کی اہلیہ ام الفضل نے کہا، پیج 278، انہوں نے کہا کہ اے حکیمہ، کیا میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ان معجزوں کے بارے میں بتاؤں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے؟ تو میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت تھی جو اس امام کے لیے کنیز حاصل کرنے کے لیے غیرت مند تھی۔ پھر لکھا ہے میں نے مامون سے شکایت کی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے بیٹی برداشت کرو، وہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ اسی طرح جیسے میں ایک رات بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بریکٹ میں لکھا ہے بظاہر یہ شمشاد یا خضران کی شاخ تھی، انورٹڈ، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس نے کہا میں امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ میں نے کہا کون سا ابی جعفر؟ تو اس نے کہا امام محمد تقی علیہ السلام، اور میں عمار بن یاسر کی اولاد میں سے ایک عورت ہوں۔ تو حسد نے مجھے مغلوب کر دیا، لہٰذا میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور مامون کے پاس گئی جو شراب کے نشے میں شراب بور تھا، اور جبکہ رات کے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے اسے اپنی حالت سے آگاہ کیا اور اس سے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے میری اور آپ کی اور عباس کے بچوں کی بھی توہین کی اور وہی کہا کہ جو امام علیہ السلام نے نہیں کہا تھا۔
اسی شرابی حالت میں مامون غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار لے کر انہیں ٹکڑوں میں کاٹنے کی قسم کھائی اور ان کی طرف بڑھا۔ اچانک میں اپنے کام پر پچھتائی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نے کیا کیا۔ میں مامون کے ساتھ چل پڑی تاکہ معلوم کروں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو مامون امام محمد تقی علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوا۔ امام سو رہے تھے۔ تب اس نے اپنی تلوار کھینچ کر ٹکڑوں میں کاٹ دیا، پھر اس نے اس کے گلے میں تلوار رکھی اور اسے مار ڈالا۔ میں نے اور یاسر خادم نے اس کی طرف دیکھا۔ مامون لوٹ آیا، اونٹ کی طرح اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اب ہم آگئے پیج 279 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں خوف زدہ ہوئی اور اپنے والد کے گھر گئی اور اس رات صبح تک سو نہ پائی، اور جب صبح ہوئی تو میں اپنے والد کے پاس گئی جو شراب کے نشے سے ہوش میں آیا، اور نماز پڑھی۔ میں نے اس سے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کو پتہ ہے کل رات تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا تم امام رضا علیہ السلام کے بیٹے کے پاس گئے اور جب وہ سو رہے تھے تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی تلوار سے مار ڈالا اور پھر اس کے پاس چلے گئے اور پھر اس کے پاس سے چلے گئے۔ اس نے کہا افسوس، تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ تب مامون چلایا کہ اے یاسر، یہ لعنتی کیا کہتی ہے، افسوس ہے تم پر۔ اس نے کہا وہ ٹھیک کہتی ہے۔ اس نے کہا اور خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال و نفس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے میں ہلاک ہو گیا اور مجھے رسوا کیا گیا، افسوس تم پر اے یاسر، جاؤ اور مجھے اس کی خبر لا کر دو۔ بس میں اس کے پاس گیا اور پھر جلدی سے لوٹ آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین مبارک ہو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ یاسر نے کہا میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور انہیں سلامت پایا۔ میں نے ان کے جسم کی طرف دیکھا اور مجھے زخم کا کوئی نشان نہیں ملا، تو میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ قمیض دے دیں جسے آپ علیہ السلام نے پہنا ہے، تاکہ میں اسے اپنے لیے تبرک قرار دے دوں۔ پیج 280 پہ ہم آ گئے۔ اب لکھا ہے امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، گویا وہ مجھے پہچانتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کے بجائے ایک اچھا لباس تمہارے لیے لاؤں؟ تو میں نے کہا کہ میں اس قمیض کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ تو امام علیہ السلام نے اسے قمیض کو اتارا اور میں نے امام کا بدن کو دیکھا، میں نے امام کے بدن پر کوئی نشان نہ دیکھا۔ مامون نے سجدہ کیا اور یاسر کو 1000 دینار دیے اور کہا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے ان کے خون میں مبتلا نہیں کیا۔ اے یاسر، اس ملعونہ کا میرے پاس آنا اور اس کا رونا مجھے یاد ہے، لیکن مجھے امام علیہ السلام کے پاس جانا یاد نہیں ہے۔ یاسر نے کہا کہ خدا کی قسم آپ اسے مسلسل تلوار سے پیٹا کرتے تھے اور میں اور آپ کی بیٹی اس کی طرف دیکھتے تھے، لہٰذا آپ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تب آپ نے اپنی تلوار اس کے گلے پر رکھی اور آپ نے اسے مارا اور شرابی اونٹ کی طرح آپ کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ تو مامون نے کہا الحمدللہ۔ مامون نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم دونوں کے سامنے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بھی شکایت کرو گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے یاسر، اس کے لیے 10,000 دینار لے لو اور اس سے سوار ہونے کو کہو اور میرے پاس لے آؤ۔ کسی کو ہاشمیوں، بزرگوں، سرداروں اور سربراہوں کے پاس بھیج دو کہ وہ ان کے ساتھ میرے پاس آئیں اور پہلے اس کے پاس آئیں اور سلام کریں۔ یاسر نے ایسا کیا اور وہ امام علیہ السلام کے پاس گئے اور سب کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے یاسر، یہ میرے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے جس نے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 281 پر۔ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میرا ایک مددگار ہے جو میرے اور اس کے درمیان مانے ہوگا؟ اس نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، اب الزام لگانے کا وقت نہیں ہے، یہ کام انجام پذیر نہیں ہونا چاہیے تھا جو غلط طریقے سے انجام پذیر ہو گیا ہے۔ اب محمد اور علی علیہ السلام کے حق کو چھوڑ دیں۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ، حمزہ اور حسن کے بیٹوں کے علاوہ سب کو قبول کیا جنہوں نے مامون کے سامنے برا کہا تھا اور ان کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ پھر امام علیہ السلام اٹھ کر جماعت کے ساتھ سوار ہوئے اور مامون کے پاس گئے۔ جب مامون نے انہیں دیکھا تو اس نے
تو اس نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں صدارت کی کرسی پر بٹھانے کا حکم دیا، اور پھر اس نے دربار کو خالی کروایا اور ان سے معافی مانگی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، لہٰذا اس کو مجھ سے سن لو۔ اس نے کہا، جی فرمائیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے تجویز کرتا ہوں کہ یہ نشہ آور شراب چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کے چچا پر قربان، میں نے آپ کی نصیحت کو قبول کیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 50 صفحہ نمبر 69 اور سے لے کے 71 اور حدیث نمبر 47۔ آگے لکھا ہے کہ حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے پڑھا کہ مامون عباسی نے امام محمد تقی علیہ السلام پر تلوار کھینچی اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلے پر تلوار رکھ دی اور انہیں مار ڈالا۔ اس داستان کی درستگی کے لیے دو امکانات ہیں۔ پہلا امکان یہ کہ مامون عباسی نے واقعاً ہی لکھا ہے، میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، 2-3 بار اس لیے دہرایا، واقعاً میں امام محمد تقی علیہ السلام کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، یعنی یہ کہ یہ فعل حقیقت انجام پذیر ہوا تھا اور یہ جرم مامون عباسی نے انجام دیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی طاقت سے امام محمد تقی علیہ السلام کو الف فعلف زواد ہے افاظہ عطا کیا اور اس نے ان کے سارے زخموں کو شفا بخشی، جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی داستان میں بیان ہوا ہے۔ اور خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ارشاد فرماتا ہے، آئیے ہم پیج 282 پہ پڑھتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ پروردگارا مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا، ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ 4 طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوس بناؤ، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر آواز دو، سب دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ یاد رکھو، خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مختلف جنس کے 4 پرندوں کو پکڑنے کا حکم دیا جو مور، مرغ، کبوتر، کوے تھے، اور حکم دیا گیا تھا کہ ان کو ٹکڑوں میں کاٹیں اور ان کے خون کو ان کے پروں میں ملا دیں اور ان کے حصوں کو الگ کرو اور 10 پہاڑوں پر رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، پھر ان کو بلایا اور ان پرندوں نے ان کو اللہ کے اذن سے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروں کی طرف دیکھا جن میں سے ایک دوسرے کے پروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح ہڈیاں اور گوشت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور گوشت اور ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ پھر ہر پرندہ اپنے اپنے پاؤں کے ساتھ ان کے پاس آیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ دوسرا امکان یہ ہے کہ مامون کا امام محمد تقی علیہ السلام کے جسم کو تلوار سے مارنا اور اسے کاٹنا اصلاً حقیقت میں انجام پذیر ہی نہیں ہوا، بلکہ خدا تعالیٰ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں کی چیزوں سے شبیہ کر دیا، شین بے یہ ہے کر دیا، اور مامون کا خیال تھا کہ اس رات امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں ایسا ہی ہوا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے پیج 283 پہ پڑھتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب نیچے لکھا ہے کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا شبہ چہرہ یہودا، اب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے، یہودا اسخریوتی، الف سین خیرے یہ واو توئے چھوٹی ہے، یا تیتانوس توئے یہ توئے الف نون واو سین، یا دوسرے انسان پر ظاہر یا جاری کر دیا تھا۔ مفسرین میں اختلاف کی بنا پر وہ وہی شخص تھا جسے یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے شبیہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کی شبیہ کو تیتانوس پر لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، میں وہی ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تمہاری رہنمائی کی، تاہم انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی کیونکہ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دیکھا، لہٰذا انہوں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ تو وہ خدا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو ایک چہرے پر پیدا کیا، یہ لاکھوں انسانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا غیر عیسیٰ کی شکل میں اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ ذہنوں کو قریب لانے کے لیے اس کا معنی بنائیں گے۔ ممکن ہے شبیہ کو دل میں اتارنا کسی مرئی میم رے حمزہ چھوٹی ہے شے پر اختیار کی وجہ سے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ جو ہم تفسیر کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اب آگے اگلا پیج آ گیا ہے، پیج 284 لکھا ہے، جیسا کہ اس آدمی کے ساتھ ہوا کہ خدا نے اسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شبیہ دکھایا جسے بعض اوقات دیکھنے والے کی نظر کو اپنی گرفت میں لے لیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 میں فرعون کے جادوگروں کے قصے میں پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما ترجمہ کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی کرسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بخیل اللہ کے معنی موسیٰ یا فرعون خیال کرتے تھے، اور کہا گیا کہ بخیل نہیں ہے یہاں پہ یخیل ہے، یہ اوپر بھی لگ رہا یہی تھا مجھے، یخیل لکھا ہے یہاں پر کہ جی یخی ویسے تو آیت میں یخیل ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے یخیل، اس لیے ہے کہ ان کا چلنا پھرنا حقیقی نہیں تھی اور ان کی حرکت اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے ان رسیوں اور عصاؤں کے اندر پارا ڈالا ہوا تھا، اور چونکہ وہ سورج کی حرارت کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا تو پارا اوپر کی طرف اٹھنے لگا اور سورج نے اس میں حرکت پیدا کر دی، تو انہوں نے سوچا کہ وہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جانا اور آنا، جیسے سانپ چل رہے ہوں۔ جب انسان لوگوں کی نگاہوں پر قابض ہو جائے تو وہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے خلاف دکھا دیتا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ لہٰذا اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں پر گرفت کرنے کے لیے قوی اور قادر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن جادو اور اس طرح کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس ارادے کے مطابق جس پر تمام چیزیں مشروط ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے وجود عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ فوراً ہی وجود میں آ جاتا ہے۔ ہم آگے پیج 285 پہ لکھا ہے یہ بعید نہیں کہ جس رات مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام پر حملہ کیا اور تلوار سے ان پر حملہ کیا، خدا کی ذات اس کی نظر میں اور جو اس کے ساتھ تھے ان کی نگاہ میں، اور مامون نے اپنی تلوار سے کسی اور چیز کو مار دیا اور سوچا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مار دیا ہے۔ یہ امکانات تمام مادی تجزیہ ذہن کے معنی کی قربت کے لیے ہیں۔ جہاں تک معجزے کی بات ہے یہ مادی اور فطری ترازو سے بالا تر ہے اور مادے کی وضاحت پر ان کا تجزیہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے خدا کے عطا کردہ معجزوں کے ذریعے مامون کی چال کو مسترد کر دیا۔ وہ جب چاہے لے سکتے تھے اور جب چاہیں ٹھکرا سکتے تھے۔ اب نمبر آخری لکھا ہے 266 اور اس میں نام ہے حکیمہ دختر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سیدہ کریمہ نجیبہ عالمہ فاضلہ تقیہ اور رضیہ تھیں، اور یہ
امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی تھیں، جیسا کہ طبرسی اعلام الوری میں بیان کیا ہے۔ وہ امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، اور ہمارے آقا صاحب زمان علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر موجود تھیں۔ ان کی قبر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے روضوں کے پاس ہے۔ ہم ان کے منصب کی شان و شوکت اور ان کے مقام و مرتبے کی شان و شوکت کا اظہار نہیں کر سکتے، اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام جو ان کے ہم اثر تھے، یہ اعزاز اور فخر اس بی بی سلام اللہ علیہ کے لیے کافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی درخواست پر دائی کے فرائض ادا کرنے کے لیے اس گھر میں موجود تھیں جس میں امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجک پیدا ہوئے۔ یہ سیدہ حکیمہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کا تعویذ روایت کیا، جس کی تفصیل پہلے باب کے صفحات میں بیان کی گئی ہے۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 286، یہ جو آخری صفحہ ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے اختتامیہ۔ لکھا ہے ہم نے اپنے آقا، اچھا یہ جو اختتامیہ ہے یہ محمد کاظم قزوینی صاحب کی جانب سے ہے، جو کہ ذوالعقد 1406 ہجری میں لکھا گیا ہے اس صفحے پر، اور اس کی ہیڈنگ ہے اختتامیہ۔ لکھا ہے ہم نے اپنے آقا و مولا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ساتھ سنہری وقت گزارا، ان کی ولادت سے پہلے، اس کے بعد امامت کے وقت تک، کہ وہ تمام مسائل اور مشکلات جو انہیں درپیش آئے، ان کے پاس وہ حالات اور معجزات بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رونما ہوئے، جو ان کے اصحاب نے دیکھے اور بیان کیے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ہم نے عقیدتی اور فقہی روایات کا جائزہ لیا، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مکمل زندگی سے متعلق ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق گفتگو کرنا اور جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ ایسی احادیث بھی تھیں جن کا ذکر کرنے میں ہمیں زیادہ فائدہ نظر نہیں آیا، اور ہم نے اس کتاب کی تحریر میں ہر قسم کی کوتاہیوں اور خامیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کرام علیہ السلام سے معافی کے ہم خواستگار ہیں، کیونکہ اس کتاب کو لکھتے وقت میری زندگی مشکلات کا شکار تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ منابع میم نون الف بے عین تاریخی منابع تاریخی کی دستیابی کی کمی، کچھ واقعات پیچیدہ اور مبہم تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرا یہ چھوٹا سا عمل قبول فرمائے اور میری غلطیوں پر مجھے معاف کرے، اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں خالص قرار دے، کیونکہ خداوند عالم بزرگوار، کریم اور رحیم ہے۔ اے معزز قارئین، میں آپ کو الوداع کہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ امام ہادی علیہ السلام کی کتاب امام علی نقی ولادت سے شہادت تک خدا کی رضا سے ملاقات کریں گے۔ ہمارے آخری الفاظ یہ ہیں کہ خداوند عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر خدا کا درود و سلام ہو۔ اور بس پھر نیچے نام لکھا ہے محمد کاظم قزوینی، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالعقد 1406 ہجری۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، یہ کتاب تو مکمل ہو گئی، لیکن 287 پیج اور 288 پیج کے اوپر یعنی 2 صفحات پر یہ اوپر اس کی ہیڈنگ ہے منابع میم نون الف بے عین، اور اس میں انہوں نے صرف نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ 43 نام ہیں، تو میرے خیال ہے یہ بھی آپ تک پہنچا دیتی ہوں، کیونکہ بہرحال اس کتاب کے صفحے پر ہے، نمبر وار ہے، نمبر 1 قرآن کریم، 2 اسبات الوصیت امام علی مورخ علی بن الحسین المسعودی مؤلف کتاب مروج الذہب، 3 نمبر پر الاحتجاج علامہ شیخ طبرسی، 4 الاختصاص شیخ مفید، 5 اختیار معرفت الرجال مشہور بکشی علامہ شیخ طوسی، 6 الارشاد شیخ مفید، 7 الاستبصار شیخ طوسی، 8 اقبال الاعمال سید بن طاؤس، 9 اکمال الدین شیخ صدوق، 10 الامان من اخطار والاسفار والازمان سید بن طاؤس، 11 ہیں الامالی شیخ صدوق، 12 ہیں بہار الانوار علامہ مجلسی، 13 نمبر پہ بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار قمی، 40 نمبر پہ ہے بلد الامین شیخ
کف امی 15 نمبر پہ ہے، تاریخ طبری 16 پر ہے، تحفہ العقول ابن شعبہ حزانی حیز الف نون چھوٹی ہے، 17 نمبر پہ ہے تنقی المقال فی علم الرجال علامہ ماقمانی، 18 نمبر پہ توحید شیخ صدوق، 19 نمبر پہ تہذیب الاحکام شیخ توسی، 20 نمبر پہ جمال الاسبو سید بن طاؤس، 21 نمبر پہ ہے، ہم آ گئے پیج 288 جو اس کتاب کا اب بالکل آخری پیج ہے، 21 نمبر پہ نام ہے الخرائج والجرائع قطب الدین راوندی، 22 نمبر پہ ہے دلائل الامامہ طبری الامامی، 23 نمبر پر ہے رجال نجاشی رجال شیخ توسی، 24 نمبر پہ رجال نجاشی، 25 نمبر پہ روضۃ الواعظین فتال نیشا پوری، 26 نمبر پہ علل الشرائع شیخ صدوق، 27 نمبر پہ عیون اخبار الامام الرضا علیہ السلام شیخ صدوق، 28 عیون المعجزات حسین بن عبد الوہاب، 29 نمبر پہ الغیبہ شیخ توسی، 30 نمبر پہ الغیبہ نعمانی، 31 پہ فلاح السائل سید بن طاؤس، 32 نمبر پہ اصول کافی شیخ کلینی، 33 نمبر پہ کامل الزیارات شیخ صدوق، 34 نمبر پہ الکامل فی التاریخ ابن اسیر، 35 نمبر پہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ علی بن عیسیٰ اربلی، 36 نمبر پہ مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری، 37 نمبر پہ مصباح شیخ کف آمی، 38 نمبر پہ مصباح المتہجد شیخ توسی، 39 نمبر پہ معانی الاخبار شیخ صدوق، 40 نمبر پہ مکارم الاخلاق شیخ طبرسی، 41 نمبر پہ مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب، اور 42 نمبر پہ من لا یحذر الفقی شیخ صدوق، اور 43 نمبر پہ آخری نمبر پہ محج الدعوات سید بن الطاؤس۔ اور اس طرح سے اس کتاب کی ریڈنگ کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔